ڈاکٹر خالد محمود فرام پنجاب یونیورسٹی۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اوپن ایکسیس جرنل کا کیا کانسیپٹ ہے اور یہ کس طرح سے ہمارے کام آتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک ٹریڈیشنل ماڈل کہ جس پر جرنلز پبلش ہوتے تھے وہ کمرشل پبلشرز کا ماڈل تھا کہ پبلشرز جرنلز کو پبلش کرتے اور جس کو اسے پڑھنا ہوتا تھا، استعمال کرنا ہوتا تھا، وہ اس کے لیے پرائس پے کرتا تھا، جیسا کہ لائبریریز یا ریڈرز انڈیویجولی پرچیز کرتے تھے اور ان جرنل سے استفادہ کرتے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے جب سے انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب کامن ہوا ہے، اوپن ایکسیس لٹریچر کا ماڈل آ گیا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ مٹیریل الیکٹرانک فارم میں یا ڈیجیٹل فارم میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے اویلیبل ہوتا ہے اور یہ فری آف چارج اور اکثر اوقات اس کا کاپی رائٹ اور لائسنس بھی فری ہوتا ہے، تو اس کو اوپن ایکسیس جرنلز یا اوپن ایکسیس پبلشنگ کہتے ہیں۔ اب چونکہ یہ فری ہوتے ہیں تو اس میں پھر خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ آتھر سے آرٹیکل پروسیسنگ یا پبلیکیشن فیس لی جاتی ہے، یا آتھر کا ایمپلائر ادارہ پے کرتا ہے، یا پھر ریسرچ کی جو فنڈنگ ایجنسی ہوتی ہے وہ پے کرتی ہے۔ اس ماڈل کے آتھرز کو بینیفٹس کیا ہیں کہ اس کی ویزیبلٹی بڑھتی ہے، اس کا سائٹیشن ریٹ بڑھتا ہے، اور یہ ماڈل بڑی تیزی سے پاپولر ہو رہا ہے۔ ایک لیٹسٹ اندازے کے مطابق جو دنیا کے سب سے بڑی اوپن ایکسیس جرنلز کی ڈائریکٹری ہے DOAJ، اس میں کوئی 16,000 کے قریب جرنلز کی انٹریز ہیں، اور یہ جرنلز جو ہیں یہ ڈے بائی ڈے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اوپن ایکسیس پبلشنگ کے ڈیفرنٹ ماڈلز ہیں اور ان کو کلر سے شو کیا گیا ہے۔ مثلا سب سے پہلے گولڈ اوپن ایکسیس ماڈل ہے، جس میں آرٹیکلز فوری طور پر فری اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ جو ہی آرٹیکل تیار ہوتا ہے پبلشر اپنی ویب سائٹ پہ رکھ دیتا ہے اور آرٹیکل فری ہوتا ہے۔ گرین اوپن ایکسیس ماڈل میں آتھر کو یا اس کے ادارے کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیلف آرکائیونگ کر لے اپنی ریپوزیٹری میں۔ آتھر اپنی ریپوزیٹری پرسنل بھی بنا سکتے ہیں اور اداروں کی ریپوزیٹری میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ سیلف آرکائیونگ کا جو ماڈل ہے اس کو گرین اوپن ایکسیس ماڈل کہتے ہیں۔ ہائبرڈ ماڈل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اوپن اور کلوزڈ ایکسیس آرٹیکلز کا مکسچر ہوتا ہے، کہ جیسے ایک جرنل کا ایک شمارہ ہے، اس میں کچھ آرٹیکل اوپن ہوں گے اور کچھ آرٹیکل کلوزڈ ہوں گے۔ اوپن آرٹیکل فریلی ایکسیسیبل ہوں گے اور کلوزڈ کے لیے آپ کو پرائس پے کرنی پڑے گی، اور یہ پرائس پر آرٹیکل بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور ماڈل جو برونز کے نام سے، اس میں آرٹیکل فریلی اویلیبل ہوتے ہیں لیکن صرف ریڈنگ کے لیے۔ ان آرٹیکلز کو ری یوز نہیں کیا جا سکتا، کسی جگہ کاپی نہیں کیا جا سکتا، کسی دوسری ویب سائٹ پہ نہیں رکھا جا سکتا، تو اس ماڈل کو برونز ماڈل کہتے ہیں۔ ایک اور ماڈل ڈائمنڈ یا پلیٹینم کے نام سے، اس میں آرٹیکل فری بھی ہوتے ہیں اور آتھر سے بھی کوئی فی نہیں لی جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخراجات پورے کرنے کے لیے کچھ دوسرے ادارے بیچ میں انوالو ہوتے ہیں کہ آتھر بھی فی نہیں دیتا اور آرٹیکل کو پرائس پہ بیچا بھی نہیں جا رہا۔ تو یہ سب سے بہتر ماڈل تصور کیا جاتا ہے کہ سائنس کو فریلی اویلیبل کر دیا جائے اسکالرس کے لیے، سائنٹسٹ کے لیے، تو اس کو اسی لیے ڈائمنڈ یا پلیٹینم اوپن ایکسیس ماڈل کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ماڈل ہے، اس کو بلیک کا نام دیا گیا ہے،
بلیک آپ جانتے ہیں کہ ناپسندیدہ رنگ قرار دیا جاتا ہے. تو اس میں یوں ہوتا ہے کہ ان آتھورائزڈ کاپنگ کی جاتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کاپی رائٹ کو وائلیٹ کر کے تو ویب سائٹ پہ آرٹیکل کو سکین کر کے یا ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ دیا جائے، جیسا کہ سائی ہب ہے، جیسا کہ لب جین ہے یا زی لائبریری کے نام سے ہے. تو یہ ان آتھورائزڈ ایلیگل ہوتا ہے، لیکن یہ کام بھی دنیا میں چونکہ چل رہا ہے تو اس کو بلیک اوپن ایکسیس ماڈل کا نام دیا گیا. تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. اس طرح کی ویڈیوز ان دو ویب سائٹس پر بھی اویلیبل ہیں، khalidmahmood.pk اور libraryinf.com پر. تو اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا نیچے کمنٹس میں. آپ کا بہت شکریہ.